اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم سورہ الحمد کی آیت الرحمن الرحیم کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ گفتگو اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے دوران کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات رحمان اور رحیم میں بنیادی فرق کیا ہے، اور کیوں پروردگار عالم نے اپنے کلام کے آغاز میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کا آغاز اپنی ان صفات سے کیا ہے۔ آج ہم مزید اس کی گہرائی میں جا کر اسے درک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ابتدا میں کہ سورہ فاتحہ انتہائی اہم سورہ قرآن مجید کی کہ جسے نماز میں واجب قرار دیا گیا، اور اس سورہ کی تلاوت کے بغیر نماز باطل ہے، اور اتنی اہم سورہ کہ جس سے پروردگار عالم اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کے 99 نام جو اسماء حسنی ہیں یا اس کی صفات ہیں وہ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ صرف 99 نہیں ہیں بلکہ تقریباً 1000 کے قریب صفات پروردگار عالم یا اسماء حسنی موجود ہیں، جو کہ اس کے نام ہیں، اسماء ہیں، اور در حقیقت اس کی صفات ہیں۔ صرف اللہ اس کا ذاتی اسم ہے، باقی تمام صفات ہیں، لیکن اس سورہ میں اس کی کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف رحمان اور رحیم۔ اور نہ صرف ان صفات کا ذکر کیا گیا بلکہ تکرار کی گئی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ الحمد کا جز ہے، اور اس میں پروردگار عالم اپنے صفت کا ذکر کر چکا تھا، مگر پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر فرما رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ صرف رب العالمین نہیں ہے بلکہ انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہہ رہا ہو کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز میں شامل ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، لفظ الرحمن بطور اللہ کے نام کے قرآن کریم میں 57 ٹائمز آیا ہے، یعنی اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت اس کی ہر صفت پر حاوی ہے، اور وہ رب کریم نہ صرف خود رحمان و رحیم رب ہے بلکہ جب اپنے حبیب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے تو اسے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے۔ گویا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، مت توجہ کرو میری جباریت پر، میری قہاریت پر۔ یہ جباریت یا قہاریت کی صفت تو ان سرکشوں کے لیے ہے جو میری اتنی وسیع رحمت کو ٹھکرا کر مسلسل اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور خود جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے قرار ہیں۔ میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں بخشنے کے، جتنے چاہو گناہ کر لو، میں تو توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ لکھتا نہیں ہوں، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکی کو درج کر لو۔ گناہ کر بھی لو تب بھی 7 گھنٹے تک مہلت دیتا ہوں کہ اے میرے بندے توبہ کر لے، تیرا گناہ تیرے نامہ اعمال میں درج نہیں کروں گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔
غضب الہی بعد میں ہے، رحمت الہی پہلے ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سبقت رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور غفوری اور رحیمی شان بالاتر ہے اس کی سزا والی شان سے۔ وہ اختیار رکھتا ہے، بے شک حساب کتاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر وہ رحیم و کریم رب بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ ایک ماں کو جو محبت اپنے بچے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عطا کی گئی ہے، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر تندور روشن ہو اور بچہ اس کے قریب آنا چاہتا ہو تو اس تندور کی آگ کو چھو لینا تو دور کی بات، ماں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس آگ کی تپش بھی اس کا بچہ محسوس کرے۔ تو جب ایک ماں یہ برداشت نہیں کر پاتی تو وہ رب جو خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو وہ کیسے ہمیں جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ ہم جاہل ہیں، ہم نادان ہیں، ہم اپنے نفس کی سرکشی کے سبب بار بار اس جہنم کی طرف لپکتے ہیں، لیکن وہ رب ہمیں کھینچ کھینچ کر پیچھے لاتا ہے، اور اپنی محبت اپنے اختیار سے وہ ایسا کرتا ہے۔ اسے کوئی مجبوری نہیں ہے، اس پر کسی کا دباؤ بھی نہیں ہے، اسے ہم سے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ وہ ہم پر رحم کرے، بلکہ اس نے اپنی اس رحمت کو خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تم بڑے سے بڑے گناہ کر لیتے ہو، مگر جب ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتے ہو اور تمہاری آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گرتا ہے، میرے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے، میری رحمت کو جوش میں لے آتا ہے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر ارحم الراحمین کا لفظ آیا کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا حسن ظن ہی تو تھا، کہ اللہ کی رحمت پر یقین ہی تو تھا کہ ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا دینا اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا تاریک کنویں میں پھینک جانا، اور پھر اللہ کا اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل کو بھیج کر تسلی دینا، اور نہ صرف اس کنویں سے نکالنے کے اسباب پیدا کرنا بلکہ بادشاہ مصر کے منصب تک پہنچا دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کا اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر دیکھیں تو اصحاب کہف کا غار سے باہر آنا اتنے سالوں کے بعد، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور ان ہستیوں کا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے۔ تو بس جو اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، وہی کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب میں ان معجزات کے بارے میں سوچتی ہوں اور ایک ماں کے دل میں اس کے رب کی جانب سے ڈالی ہوئی محبت کو دیکھتی ہوں، باپ کی شفقت کو دیکھتی ہوں کہ کتنی محبت سے رحم کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، کہ اولاد مقروض رہتی ہے، اور پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے اس طرح دعا کرو مغفرت کی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر ایسے رحم فرما کہ جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو انسان جو ایک ماں کی محبت اور رحم کا مقروض ہوتا ہے، تو تصور کیجئے کہ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا رب ہے، اور وہی رب کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کے 100 جز ہیں، جس میں سے صرف ایک جز ہے جو میں نے زمین کی طرف بھیجا ہے، ابھی 99 جز اس کے پاس ہیں جو آخرت کے لیے ہیں، اس ابدی اور دائمی زندگی کے لیے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔
تو پھر کیوں نہ ہماری ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، کیوں نہ ہمارا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہو، کیوں ہم انویسٹ نہ کریں اس ابدی زندگی کے لیے کہ جہاں اس رب کی رحمت کے 99 جز ابھی باقی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جعل اللہ رحمہ میں عاجز، پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے 100 جز رکھے، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جز، اپنے پاس اس کے 99 جز رکھے، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءَ أَحَدٍ، اور زمین کی جانب بس ایک جز رحمت کا بھیجا۔ اور پھر اس ایک جز کے نتیجے میں ہمیں یہ ساری رحمتیں، یہ ساری محبتیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، نہ صرف اس کی ذات کے حوالے سے بلکہ ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام رشتوں کے حوالے سے۔ تو جب ایک جز، ایک ڈراپ کے نتیجے میں ہم اتنی وسیع رحمت کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جب وہ باقی کے 99 جز ظاہر کرے گا تو اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان وہ امت ہیں کہ رب ارحم الراحمین ہے اور نبی رحمت للعالمین، اپنی امت پر اتنا رحم کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے کہ تمام انبیاء میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہ جناب نوح جیسے اولی العزم پیغمبر کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جب 150 سال تبلیغ کرتے رہے اور امت نہیں مانی تو ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اے میرے رب، یہ سدھرنے والے نہیں، بس اب ان پر عذاب نازل فرما۔ اور اس ارحم الراحمین رب نے کہا کہ نہیں نوح، ابھی نہیں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ابھی مزید تبلیغ کرو۔ جناب نوح علیہ السلام نے مزید 150 سال تبلیغ کی اور پھر تھک کر ہاتھوں کو بددعا کے لیے بلند کر دیا کہ پروردگار یہ نہیں مانتے، بس اب ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اس ارحم الراحمین نے پلٹ کر کیا کہا، نوح تو نے پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا کیا ہے، میری مخلوق ہے، میں اتنی جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یعنی وہ مہربان رب اپنی محبت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی، یہ رسول، یہ سب بھی تم سے محبت تو کرتے ہیں مگر ویسی نہیں کرتے جیسی محبت میں کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ کا حبیب ہے، وہ رحمت للعالمین کہ جسے امت نے اتنا ستایا کہ اللہ جیسے ارحم الراحمین کو کہنا پڑا کہ میں عذاب دوں گا، مگر میرا آقا جو ایسا رحمت للعالمین ہے کہ وہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ بار الہ میری امت نادان ہے، ناسمجھ ہے، صراط مستقیم پر آ جائے گی، تو معاف کر دے۔ تو جب رب ایسا ارحم الراحمین ہو، آقا ایسا رحمت للعالمین ہو، اہل بیت ایسے کریم ابن کریم ہوں کہ حر یزید کے لشکر کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے جب در حسین پر آ جائے اور کہے کہ مولا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو میرا مولا حسین سینے سے لگا لے اور وہ حر قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن جائے۔ تو بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر وہ ارحم الراحمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے، ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرمائے اور میرے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔